الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلوات الله وسلامه عليهم وعلى كل من تبعهم بإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللہ سے ڈریں کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت کا، طاقت کا، ہر قسم کے کمالات کا مالک ہے. اگر اللہ جل شانہ ناراض ہوا تو وہ سخت سے سخت عذاب دے سکتا ہے. ایک تو یہ ضروری ہے. دوسرا وہ اس کا فیصلہ کرے کہ جی مجھے قرآن کی پیروی کرنی ہے. اس کا باقاعدہ اپنے دل میں عہد کرے کہ میں قرآن کی پیروی کروں گا. اگر اس نے اس کا عہد ہی نہیں کیا، اس میں طلبی اس بات کی نہیں ہے کہ میں قرآن کی اتباع کروں، تو اس کو بھی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی دیکھو، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کی نصیحت سے بھی فائدہ نہیں ہوگا ان دو قسم کے لوگوں کو، جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں یا انہوں نے فیصلہ نہیں کیا ہے کہ ہم قرآن کی بات مان لیں گے. نفسیات کا اصول ہے، علم نفسیات کا، کہ جب بچہ کی عمر 7 سال ہو گئی اس کے بعد کوئی ایسی طاقت دنیا میں نہیں ہے جو اس بچے سے زور سے کوئی کام کروا سکے. جب تک وہ خود ارادہ نہ کرے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، کوئی نہیں کروا سکتا اس. اور ہم مشاہدہ میں بھی دیکھتے ہیں اس بات کو. کئی لوگ کتنی کوششیں کرتے ہیں، ماں باپ کوشش کرتے ہیں، استاذ کوشش کرتے ہیں، رشتہ دار کوشش کرتے ہیں، بستی والے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ بچہ ٹھیک ہو جائے، مگر وہ چونکہ خود ارادہ نہیں رکھتا ٹھیک ہونے کا، کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. یہ جتنے نشئی لوگ ہیں، آپ نہیں دیکھتے ہو کتنے ماشاءاللہ حسین جمیل جوان ہیں، کتنے نو خیز اور نو عمر جو ہے نا بچے ہیں. اب انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ مجھے اس گند سے نکلنا ہے. لوگ کتنی کوشش کرتے ہیں، ان کے گھر والے، ڈاکٹر، حکومت کتنے زور لگاتے ہیں، مگر ٹھیک نہیں ہوتے. تو یہ کلیہ یاد رکھنا، قرآن سے مجھے آپ کو کسی کو بھی اس شرط سے فائدہ ہوگا کہ پکا فیصلہ کرے کہ مجھے قرآن کی اتباع کرنی ہے. قرآن کریم میں جو کچھ ہے میں دل و جان سے اس کو قبول کروں گا اور اس پر عمل کروں گا. ہم کہتے ہیں نا دعا کرو اللہ توفیق دے دے، دعا کرو اللہ توفیق دے دے. یہ بات یاد رکھو، بغیر طلب کے اللہ کسی کو توفیق نہیں دیتے ہیں جب تک اس کے اندر طلب نہ ہو. یار حضرت ابو طالب سے بڑی مثال میرا خیال پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 7 سال کی عمر سے 55 سال تک محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان کرتے رہے. اندازہ کرو، یعنی حضور کو ظاہری طور سے بھی سنبھالا، معاشی طور پر بھی سنبھالا، سیاسی طور پر سنبھالا، قومی طور پر سنبھالا، دشمنوں کا مقابلہ کیا، سب کچھ کیا. مگر چونکہ ان کا ارادہ اپنا نہیں تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، تو حضور کی کوشش کے باوجود نہیں ہو سکا. حضور کے جو چاچے ہیں نا،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم، سمجھے نہیں سمجھے؟ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے بارے میں زیادہ بات بالکل نہ کرو، اس سے حضور کو تکلیف ہوتی۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ کفر پر فوت ہو گیا ہے، مگر چونکہ حضور سے اتنا قریبی تعلق، اتنی دوستی، اتنی خدمت، اتنے احسانات، کوئی اس کو گن نہیں سکتا ہے، تو اس لیے ان کے بارے میں بلا ضرورت شدیدہ تبصرہ کریں گے۔ ہمارے اعمال حضور کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں نا، جب اس طرح کی باتیں پیش ہوں گی حضور کو تکلیف ہوگی، اس لیے ہمارے مفسرین اس بارے میں بالکل زیادہ گفتگو نہیں کرتے۔ صرف وہ آیت کی تفسیر ہوتی ہے تو پھر اس میں اس طرح کی ضروری بات کرتے ہیں۔ یعنی دیکھو، آدمی میں خود چاہت نہ ہو، خود طلب نہ ہو، پورا قرآن سنانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو۔ یار جب پیغمبر کے سنانے سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا تو دوسرے کے سنانے سے کیا فائدہ ہوتا؟ کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں، یار ہم اپنے بچوں کو اتنا سمجھاتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو اتنا سمجھاتے ہیں، کئی مولوی صاحب پریشان ہوتے ہیں، ہم اپنے مقتدیوں کو اتنا سمجھاتے ہیں، کئی جو ہے نا استاذ پریشان ہوتے ہیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک سننے والا خود فیصلہ نہ کرے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر بھی اس کو فائدہ نہیں دے سکتا، تو دوسرا کہاں سے فائدہ دے گا؟ آخر دنیا امتحان کی جگہ ہے نا، ہر آدمی کو اختیار دیا گیا ہے۔ اگر اختیار نہ ہو، اس کی مرضی نہ ہو، زور سے اس کو کھینچا جائے تو پھر اختیار تو نہ رہا نا، اس کو راستہ دکھایا گیا، اما شاکرم و اما کفورا، یہ شکر گزاروں کا راستہ، یہ نافرمانوں کا راستہ ہے، دونوں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ فَمِنْكُمْ کافر وَمِنْكُمْ مُؤْمِن، تم میں سے بعض کفر کے راستے پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، بعض ہدایت کے راستے پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے جو ہم نے سمجھا ہے کہ صرف کسی کی دعا سے ہم سیدھے ہو جائیں گے۔ دعا سے اس شرط سے سیدھے ہوں گے کہ خود ارادہ کرے، خود فیصلہ کرے، پھر تو دعا بھی فائدہ کرے گی، اور پھر کوئی وظیفہ بھی فائدہ کرے گا، پھر جو ہے نا کسی کی نصیحت بھی فائدہ کرے گا۔ اور فرمایا جس میں یہ دو صفات ہو جائے نا، کہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور جو ہے نا قرآن کی اتباع کا اس نے فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو خوشخبری دے دو کہ میں ایسے شخص کو مغفرت عطا کر دوں گا، اور میں اس کو بہت بڑا صلہ دے دوں گا۔ سب سے بڑا صلہ یہ کہ خدا تعالیٰ راضی ہوں گے، اس سے بڑا صلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتے ہیں اس کو ہر قسم عذاب سے بچاتے ہیں، اس کو جنت اور اس کی نعمتیں دے دوں گا۔ پہلے تو یہ آیتیں دیکھو، انما تنذرو، بے شک تو ڈرا سکتا ہے، من اس شخص کو کہ اتبع، اس نے فیصلہ کیا ہے کہ تابعداری کرے گا، از ذکر قرآن کریم کی تابعداری کرے گا قرآن۔ اور نمبر 2، وخشی الرحمن، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، بالغیب، بغیر دیکھے، اللہ کو دیکھے بغیر۔ سورہ تبار میں ہم نے پڑھا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا یعلم من خلق، جس نے تم کو بنایا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ تم کون ہو؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ باریک بین ہے، تمہارے دل کے اندر کے راز کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھے گا اس کو خلوص ہے، اس نے پکا ارادہ کیا ہے، پکا فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا۔ اب ادھر سے شیطان کھینچ رہا ہے، ادھر سے نفس پکڑا ہوا ہے، ادھر سے ماحول معاشرہ اس کو گمراہ کر رہا ہے، ادھر سے دنیا کی حرص ہے، ادھر لالچ ہے، ادھر رسم و رواج ہے، بیچارہ چلنا چاہ رہا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ یوسف علیہ السلام اگر دروازے پر نہ جاتے تو گناہ سے نہ بچتے۔ یوسف علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ مجھے ہر حال گناہ سے بچنا ہے، اور جتنی میری ہمت ہے، طاقت ہے، اختیار ہے، اس کو مجھے استعمال کرنا ہے۔ اختیار یہ تھا کہ دروازے تک بھاگ سکتا تھا، اگر وہ ادھر سے نہ بھاگتا، دروازے پر نہ جاتا تو خدا تعالیٰ کی رحمت نہ آتی، پھر وہ تالے نہ کھلتے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس لیے اس کو سمجھو۔
ہمیشہ تنہائیوں میں جو ہے نا اپنے کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ لطیف بعبادہ، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو غور سے دیکھ رہا ہے، قرآن میں ہے غور سے۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ ہر آدمی کا دل اس کے سامنے جو ہے نا بالکل واضح ظاہر کی طرح کڑا ہے، تو اس میں اللہ کا خوف بنائے۔ ایک جگہ قرآن میں ہے یخشون الناس کخشیۃ اللہ، یہ بدبخت لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، بلکہ لوگوں سے اللہ سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں کہ میرے مال کا نقصان ہوگا، عزت کا نقصان ہوگا، فلان کا نقصان ہوگا۔ ہے کوئی طاقت اللہ کے ارادے کے بغیر کسی کو نقصان پہنچائے؟ سمجھ میں آ گیا؟ اور دوسرا، ہمیشہ طلب پیدا کرے، دل سے چاہت پیدا کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، میں نے فیصلہ کیا ہے، مجھے قرآن میں جو کہا گیا ہے میں 100% اس کی پابندی کرنا چاہتا ہوں۔ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میرے لیے حرف آخر ہے۔ یہ پکا فیصلہ خدا کو دکھاؤ، پھر دعا مانگو کہ اللہ میری مدد کرو۔ ابھی آپ بھی جانتا ہے نفس میرے ساتھ ہے، شیطان میرے ساتھ ہے، ماحول معاشرہ برا ہے، اکثریت فساق فجار کی ہے، اکثریت بے وقوفوں کی ہے، دنیا کی محبت غالب ہے، دنیا کی زینت غالب ہے۔ یا اللہ تعالیٰ تیری مدد کے بغیر میں نہیں بچ سکتا، مہربانی کرو، میری مدد کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی۔ ہمارے بزرگوں نے اس کی ایسی مثال دی ہے، جیسے بچہ جب اٹھنے کے قابل ہو جاتا ہے نا، باپ دور کھڑے ہو کر اس کو بلاتا ہے، ادھر آؤ بیٹا ادھر آؤ، وہ چلنا شروع کرتا ہے، ذرا ایک قدم اٹھاتا ہے، وہ خطرہ ہے کہ گر جائے نا، باپ دوڑ کر اس کو پکڑ لیتا ہے۔ فرمایا خدا تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے، خدا تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم اپنی طاقت سے نہیں چل سکتے ہو میری رحمت کے بغیر، مگر ذرا چل کر تو دکھاؤ نا۔ اگر وہ بچہ نہ اٹھتا اور وہ باپ کی طرف سفر کرنے کا ارادہ نہ کرتا تو باپ کے دل میں رحمت نہ آتی۔ رومی صاحب نے اس کی مثال دی ہے، کہتا ہے دیکھو بچہ، چھوٹا بچہ جب روتا ہے، رات کو چیختا ہے، تو ماں کے جو پستان ہے نا ان کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ جو ہے نا مجبور ہو کر کے اس کو جو ہے نا دودھ پلانے کے لیے اٹھ جاتی ہے ماں۔ اگر بچہ آرام سے سویا رہے، شور نہ مچائے، اپنا اختیار استعمال نہ کرے، وہ روئے دوئے نہ، تو ماں کے پستانوں میں حرکت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا۔ اس کا ایک قصہ بیان کیا مثنوی میں، کہ ایک حلوہ فروش تھا، بچہ تھا، حلوہ بیچتا تھا۔ ایک بزرگ کے پاس آیا، اس بزرگ کے پاس کچھ اس کے شاگرد، کچھ مریدین رہتے تھے، 3 دنوں سے ان کو کھانا نہیں ملا تھا، بہت زیادہ بھوک تھی ان کو۔ حلوہ والے بچے سے کہا کہ بھائی آ جاؤ، یہ حلوہ ادھر کتنے کا دیتا ہے؟ اس سے ریٹ طے کیا، وہ سارا حلوہ اس سے لے لیا۔ سارا حلوہ جو ہے نا، یہ جو مسجد میں بیٹھنے والے لوگوں نے کہا لیا۔ بچے نے کہا میرا پیسہ دے دو۔ کہا پیسہ ہوتا تو پھر ہم 3 دن سے بھوکے نہ بیٹھتے۔ وہ بچے نے رونا شروع کیا، آئے میرا باپ مجھے مارے گا۔ کہا بس تم بھی رو، ہم بھی روئے، کہیں سے کوئی انتظام ہو جائے۔ اور بچہ نے چیخ چیخ کر رونا شروع کیا، اور یہ بزرگ نے دعا کی، یا اللہ یہ رو رہا ہے، اس کے پیسے ہمارے اوپر ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم 3 دن سے بھوکے ہیں، اب اگر اس کو پیسہ نہیں ملے، اس کا باپ اس کو مارے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کے رونے پر رحم کرو۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص آیا، کہا بھئی بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس کو قصہ سنایا، اس نے بچے کو سارا پیسہ دے دیا، کہا چلو بھائی یہ تمہارے حلوہ کی قیمت۔ رومی صاحب کہتا ہے تا نگرید کودکی حلوہ فروش، رحمت حق در نمے آید بجوش۔ حلوہ فروش کا بچہ جب تک نہیں رویا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش نہیں آیا۔ اپنے بس کا اختیار تو استعمال کرنا چاہیے نا، ہم بالکل استعمال نہیں، دور بیٹھے ہوئے خدا کو کہتے ہیں ہمارا کام بھی آپ کرو، تم اپنا کام تو کرو یار،
خدا کے لیے اپنا کام کریں گے تو پھر خدا تعالیٰ اپنا کام کرے گا۔ کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسے بڑی چیز نہیں کہ جس کو آدمی نہ کر سکے مگر بشرط فیصلہ کریں۔ آپ یقین کرو، کئی لوگ حرام کاروبار کرتے ہیں، وہ اس کو اس لیے نہیں چھوڑتے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں ان کے بس میں ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ ہم نے ہتھیار ڈالا ہوا ہے۔ تم ارادہ کرو، ذرا چلنا تو شروع کرو نا۔ ایک چیز کو، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو تو چھوڑ دو کہ یار یہ گناہ ہے میں نہیں کروں گا، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ راستہ دے دے گا۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے معاشرہ کا گناہوں کو اس لیے نہیں چھوڑتا کہ وہ اپنے کو بے بس سمجھتا ہے۔ کوئی بے بس نہیں، اللہ نے سب کو اختیار دیا ہوا ہے، مکمل اختیار دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اپنے اختیار کو استعمال کریں۔ اس کی مثال ہے بیان القرآن میں حضرت حکیم الامہ قدس سرہ نے عجیب بیان فرمایا ایک بہت بڑا پتھر ہے، اس کو 100 آدمی بھی نہیں اٹھا سکتے۔ بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو اس پتھر کو اٹھانے کے لیے نیچے ہاتھ دے دے گا تو میرا قانون ہے کہ اس کے ہاتھ دینے کے بعد میں اپنی طاقتور مشینوں سے اس پتھر کو اٹھواؤں گا اور اس کو انعام دے دوں گا کہ تم نے میری بات مان لی، اگرچہ نہیں اٹھا سکتا تھا مگر میں نے کہا تھا اٹھاؤ، تو تم نے ہاتھ دے دیا اور اس کو اٹھانے کی کوشش کی۔ کیا کی؟ اس پتھر کو اٹھائے گا بادشاہ مگر اس کو انعام دے دے گا۔ اسی طرح دوسرے کو کہا ہے کہ بھائی یہ دوسرا پتھر ادھر رکھا ہے، اس کو جو ہے نا کسی کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی اٹھانے کے لیے ہاتھ نیچے کرے گا وہ اٹھا تو نہیں سکے گا، مگر بادشاہ نے کہا ہمارا قانون ہے ہم اٹھوائیں گے، مگر اس کو ڈنڈے ماریں گے کہ تم نے ہاتھ کیوں لگایا۔ یہ نیکی اور بدی کی مثال ہے۔ کوئی بھی نیکی ہو اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر انسان نہیں کر سکتا اس کو۔ یار ابھی آپ دیکھو کئی ایسے لوگ نہیں، ہٹے کٹے جوان ہیں، وہ جمعہ کا فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ کیا 10 منٹ ہی تو لگتے ہیں یا نہیں؟ کئی بیچارے ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، کرسی کے محتاج ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، مگر اللہ کا ایک نظام ہے۔ آپ جب نیکی کا ارادہ کریں گے یعنی پتھر کو ہاتھ دے دیں گے، آپ خود نہیں اٹھا سکتے اس کو، مگر اللہ کا قانون ہے فوراً اٹھا دیتے۔ جب آپ نے ارادہ کیا کہ اللہ مجھے خیر کا کام کرنا ہے، پکا فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو خود اٹھا۔ یہی حال گناہوں کا ہے۔ کسی بھی گناہ کو انسان خود نہیں کر سکتا ہے، وہ صرف ارادہ کرے گا، آگے اللہ اپنی تقدیر سے اس کو پیدا کرتا ہے۔ جب آپ نے ہاتھ لگایا اس پتھر کو جس کے بارے میں حاکم نے کہا تھا اس کو ہاتھ مت لگاؤ، اگر لگایا ہم اٹھوائیں گے، مگر تمہیں پٹائی کریں گے کہ تم نے ہمارا حکم کیوں نہیں مانا۔ اب جب آپ نے ہاتھ نیچے دے دیا بادشاہ اٹھوائے گا اپنے قانون کے مطابق، پھر تمہیں سزا دے دے گا کہ تم نے ہماری مرضی کے خلاف کیوں ہاتھ لگایا۔ ہر گناہ اس طرح ہے، ہاتھ لگانا نہ لگانا اختیار میں ہے، ہر کام کی ابتدا انسان کے اختیار میں ہے، اس کے بعد اختیار نہیں ہے اس کا۔ اس لیے شریعت نے کہا کوئی بھی سبب اختیار کرتے ہو نتیجہ اللہ کا حوالہ کرو۔ یہ سنا ہے نا، بار بار سنا ہوگا، کوئی بھی جائز سبب استعمال کرتے ہو تو سبب شروع کرو، نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر تم کاروبار کرنا چاہتے ہو، مشورہ کرو، استخارہ کرو، ماحول دیکھو، بھائی ہمیں ایک دکان بنانا ہے، یہ تو تمہارے اختیار میں ہے، دکان بنا دیا، اس میں سامان ڈال دیا اور بیٹھ گیا۔ ابھی اس سے نفع ملے گا یا نقصان ملے گا یہ تمہارے اختیار سے باہر ہے۔ ہر چیز کی ابتدا انسان کے اختیار میں، انتہا اس کے اختیار میں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ اختیار صحیح استعمال کریں۔ ہم بیوقوف لوگ ہیں۔ دکاندار دکان میں کیوں حرام خوری کرتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے نتیجہ میرے ہاتھ میں ہے، میں جھوٹ بولوں گا، دھوکہ کروں گا، 2 نمبری کروں گا، زیادہ پیسے ملیں گے، یہ ذہن ہے اس کا نا، وہ تمہارے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ جو چیز تمہارے اختیار میں ہے ہی نہیں، پاگل اس کے لیے تم اپنے کو دوزخی کرتے ہو۔ یہ سمجھ ہمیں نہیں ہے۔ دیکھو ہمیشہ ایک آدمی ایک چیز کو سمجھے دماغی طور سے کہ یہ اس طرح ہے، پھر تو کرنا نہ کرنا مشکل نہیں ہوتا نا، سمجھا ہی نہیں ہے
آنکھیں بند ہیں، ٹامک ٹویا مار رہا ہے. اکثر ہم لوگ ایسے ہیں. یہ جتنے حرام خور ہیں اگر یہ سبب جائز استعمال کرے اور جو شریعت نے کہا ہے کہ یہ تم کر سکتے ہو وہ کرے، اس کے بعد سو جائے، یہ اللہ کا قرآن قسم کھا رہا ہے کہ ہم اس کو روزی دے دے گا. ہم انجام کو اپنے ہاتھ میں سمجھتے ہیں، ہے یا نا؟ اور پریشان بھی انجام کے لیے ہوتے ہیں. بھئی جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے اس میں کیا آپ نہیں دیکھتے ہو ہمیں نقصان ہو جائے، ہماری جان نکل جاتی ہے. ایک آدمی صرف اس لیے رو رہا ہے کہ اللہ نے مجھے عورت کیوں نہیں بنایا مرد بنایا، اللہ نے مجھے انسان بنایا گدھا کیوں نہیں بنایا، اللہ نے مجھے انسان بنایا ایک شاہین باز کیوں نہیں بنایا. وہ گدھو بندر میں بیچنے کے قابل ہوتا ہے. کیوں؟ یار تمہارے اختیار میں نہیں ہے، نہ انسان بننا اختیار میں ہے، نہ جو ہے نا گدھا بننا اختیار میں ہے، نہ گھوڑا بننا، نہ مرد ہونا، نہ عورت ہونا. خدا کے لیے انجام ہر چیز کی تمہارے اختیار سے باہر ہے، ہر چیز ایسے ہے. اب نقصان پر رونا، نفع کے اوپر اترانا، یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک آدمی کہا میں اڑ کیوں نہیں سکتا ہوں، اس پر پریشان ہے. تو پریشانی سے اڑے گا پھر وہ. ہاں یہ نقطہ کو سمجھو، اس کو سمجھیں گے ہزاروں ٹینشن تمہارے ختم ہو جائیں گے. میں دعویٰ سے کہتا ہوں یہ ٹینشنوں کی گولیاں مت کھاؤ، یہ جاہل عاملوں کے پاس جا کر جھوٹے تعویذیں مت لیا کرو. جب نقصان بار بار ہوتا ہے نا، آج بھی ہمارے گھر میں ایک خاتون آئی تھی، میرے پاس پیغام بھیجا، مفتی صاحب کو کہو خاص کوئی وظیفہ. میں نے کہا ہمارے پاس ایک وظیفہ ہے بھائی، ہم سب کو بتاتے. یہ میرے بیان آن لائن چلتے ہیں، ہزاروں لوگ اس کو الحمدللہ سنتے ہیں. یہ جو ان کو آن لائن کرتا ہے یہ کہتا ہے مجھے بہت میسج آتے ہیں، یار مفتی صاحب کو کہو روزی کا کوئی خاص وظیفہ بتائیں، میری شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی خاص سینہ کا کوئی وظیفہ بتائے راز. تو میں نے ان کو سمجھایا ہے سینہ کا وظیفہ سورہ طلاق میں ہے، جو بھی آپ کو میسج کرے یہ وظیفہ اس کو بھیجو. ٹھیک ہے نا؟ وہ وظیفہ میں نے نہیں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں نازل ہوا ہے. یہ سورہ طلاق ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرے گا، گناہوں کو چھوڑے گا، فرائض اور واجبات کو ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر مشکل سے میں اس کو نکال دوں گا اور بے حساب بغیر گمان کے روزی دے دوں گا. اب ایک لطیفہ آپ کو سناؤں، میں نے کل اپنے شاگردوں کو بھی سنایا. ایک جو ہے نا عامل کا کسی نے مجھے ویڈیو بھیجا، وہ کیا کہتا ہے اپنے مریدین کو، ایسا وظیفہ بتاؤں گا تمہارے سب مسائل حل ہوں. کوئی پرانے سے پرانا مسئلہ سمجھ میں نہیں آئی، کچھ بھی ہوگا حل ہوگا. وہ پڑھتا یہی آیت ہے، کہتا ہے اس کو روزانہ 321 بار پڑھو. لا حول ولا قوت الا باللہ. ادھر جو نماز کا حکم ہے اس کو 321 بار پڑھو، نماز ہو جائے گی یا نماز پڑھنا پڑے گا؟ یار کیا بیوقوف لوگ ہو تم یار. ادھر زکوٰۃ کی جو آیتیں ہیں تو اس کو 321 بار پڑھیں گے بس زکوٰۃ ہو جائے گی. روزہ کی جو آیت، یار کیا ظالموں کیا ظلم کر رہے ہو قرآن کے اوپر. امت پہلے سے گمراہ ہے، کس طرف کھینچ رہے ہو ان کو؟ یعنی قرآن کی جان نکال دی ظالموں نے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرنے کے ہے وہ کرو، جو کام نہ کرنے کے ہے وہ مت کرو. تم نے اس کو وظیفہ بنا دیا. ایک آدمی اگر ہے شنواری روسٹ کا وظیفہ پڑھے، روسٹ 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 روسٹ، اس کا پیٹ بھر جائے گا. یار جو ادھر شنواری ریسٹورنٹ میں شنواری روسٹ لکھا ہے، ادھر جو ہے نا ہوٹل میں کوئی بریانی لکھی ہوئی، اس کا مطلب ہے اس کو کھاؤ، اس کا یہ مطلب نہیں اس کا وظیفہ کرو. یار کیسے جاہلوں کی دنیا میں رہتے ہیں. کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، ورنہ ایسے کو تو الٹا لٹکانا چاہیے. تم خدا کا خوف کرو. یہ پورا قرآن جو ہے نا ایک وظیفہ کی کتاب ہو جائے گی.
اس میں جو ہزاروں احکامات ہیں وہ سب آیات کا وظیفہ پڑھے. لا حول ولا، یہ تو حال ہے اس کا. سمجھ رہے ہو حاجی صاحب؟ وہ یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. یہ اس لیے میں نے بتایا کہ تم بھی 300 بار پڑھنا شروع کرو. یہ مطلب نہیں ہے قرآن کا. مطلب یہ ہے کہ جو کرنے کی چیزیں ہے وہ کرو، جو نہ کرنے کی چیزیں وہ چھوڑ دو. اس کو تقویٰ بولتے ہیں. قرآن عربی میں ہے یا پشتو میں ہے؟ تو بھائی عربی میں جو مطلب ہے وہی مطلب مراد ہے نا. نہیں سمجھ میں آئی؟ پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے یار، قسم خدا کی. کوئی ایسا وزیر اعظم آ جائے ہمارے دماغوں کا ایکس رے کرے. سٹی سکین بولتے ہیں. پتہ نہیں اندر مغزہ نہیں ہے بالکل. وہ بوزی اخفش کی طرح جو ہے، وہ اخفش کی بکری کو جب ذبح کیا اس کا دماغ نہیں تھا. اخفش ایک بڑا عالم تھا نحو کا، اس کو شاگرد کوئی نہیں ملا. اس نے سوچا میرا علم ضائع ہو جائے گا. انہوں نے ایک بکری خریدی، اس بکری کو شاگرد بنایا. اب پورا 1 گھنٹہ اس کو تقریر کرے. اس کے بعد کہ سمجھ گئی بکری سے. پہلے تو بکری بیچارہ چپ رہی، ادھر سے 2 تمانچہ مارا، 4 ادھر سے، جیسے یہ قاری نہیں مارتے بچوں کو. کہا بے شرم، میں نے 1 گھنٹے تقریر کیا، ابھی تک تم نہیں سنتی اور سمجھتی. کہتا ہے یہ بکری بالکل عادی ہو گئی. وہ سر ہلاتی تھی پھر ایسے، ہاں جی میں سمجھ گیا. کبھی کبھی سر ایسے ہلاتی تھی، نہیں سمجھ. وہ پھر تقریر کرتا تھا. کہتا ہے جب اس نے اپنا علم پختہ کیا، پھر یہ بکری بوڑھی ہو گئی، اس کو ذبح کیا. اس میں مغزہ نہیں تھا، سارا اخفش نے چاٹ لیا تھا. اتنی تقریریں اس بیچارے کو کیا، اس کا یہ مغزہ سارا ختم ہو گیا، صرف ہڈیاں بچ گئی. مجھے خطرہ ہے ہمیں بھی مغزہ نہیں ہے، یقین سے کہہ رہا ہوں. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہم کو یار. مجھے تو اتنا تعجب بھی اور افسوس بھی ہے کہ یار ہم امت کو کس طرف لے جا رہے ہیں یار. خدا کا خوف نہیں ہے تمہیں؟ قرآن کی طرف لاؤ، احکامات کی طرف لاؤ، یہ قرآن کو وظیفہ بنا رہے ہیں. لا حول ولا قوت. تو یہ آپ سمجھ گئے نا. اچھا کدھر گیا یہ؟ اللہ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. آگے چونکہ مغفرت اور اجر کریم خدا تعالیٰ کا اتنا زیادہ ہے کہ دنیا کا برتن اس کو نہیں سما سکتا ہے. یار یہ حدیث تو آپ سب نے سنی ہے، جس میں ذرہ ایمان ہے آخر میں سب سے جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ساری کائنات کا 10 گنا جنت دے دے گا. تو بتاؤ اس دنیا میں اجر سما سکتا ہے؟ برتن ہے 1 کلو کا ہے، اس میں 1 پاو ڈال سکتے ہو؟ کہتا ہوں 5 کلو ڈال سکتے ہو؟ پاو والے میں کلو ڈال سکتے ہو؟ آگے اس کا جواب ہے. فرمایا ہماری جو مغفرت ہے، ہمارا جو اجر عظیم ہے، وہ یہاں ممکن نہیں ہے. اس لیے ہم نے قیامت کا فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد ایک اور دنیا ہم بنائیں گے. وہ بہت بڑی دنیا ہے. ہم یہ مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے اور اس میں ایک ایک چیز کا اجر کریم دے دیں گے. یہ ربط امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، انا نحنو، بے شک ہم، نحیی الموتى، مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیں گے تاکہ اجر کریم دے دے. یہاں جگہ ہی نہیں ہے، کیسے دے دے؟ برتن چھوٹا ہے، ٹھیک ہے نا، مگر یاد رکھو ادھر اجر کریم ایک قانون کے تحت ملے گا، ایک ضابطے کے تحت ملے گا. وہ ضابطہ کیا ہے؟ وَنَكْتُبُ، ہم پوری زندگی لکھ لیتے ہیں ہر شخص کے، ما قدموا، تمام ان اعمال کو جو آگے بھیجا ہے، جو زندگی میں کر رہا ہے سب کو لکھ رہے ہیں. وَآثَارَهُمْ، اپنے پیچھے جن چیزوں کو چھوڑ رہا ہے وہ بھی سارے لکھ رہے ہیں. اتنی پلاٹیں چھوڑی، اتنی بلڈنگیں چھوڑی، اتنی دکانیں چھوڑی، اتنے مسجدیں بنوا کر چھوڑا، اتنے یتیم خانے بنائے یا سینما بنائے، اتنے یتیموں کو سنبھال، سب لکھیں گے. قدمو سے مراد وہ اعمال ہے جو آدمی زندگی میں کر کے آگے بھیجتا ہے. آثارہم سے مراد وہ اعمال ہے جو مرنے کے بعد خیر یا شر کی شکل میں موجود ہے. حدیث شریف میں کسی کا
صالح ولد ہے، صالح اولاد ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا اس نے کوئی خیر کی چیز بنائی ہے، کوئی مسجد ہے، مدرسہ ہے، یتیم خانہ ہے، کوئی کنواں ہے، کوئی ایسی چیز جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، کوئی درخت ہے جس کے سائے میں لوگ بیٹھتے ہیں، اس طرح کی چیز ہے، یا کوئی ایسا کوئی صالح کام اس نے کیا ہے، ایک سنت اس نے زندہ کیا، لوگ اس سنت کے پیچھے چل کر مسلسل اس کو زندہ کر رہے ہیں، ایک رسم ہے اس کو ختم کیا، اس کی جگہ میں نیکی کا کام شروع کیا، یہ سارے لکھے جاتے۔ اسی طرح گناہ کا حال ہے، ارے موبائلوں والوں اللہ سے ڈرو، یہ جو موبائلوں میں گناہ کے کام ہوتے ہیں نا، پھر ایک دوسرے کو بیچتے ہیں یہ لوگ، اس نے زید کو بھیجا، زید نے بکر کو، لندن پہنچ گیا، امریکہ پہنچ گیا، زمین کے آخر کنارہ میں، یہ موبائل والا مرے گا اور وہ گناہ کی آگ اس کی قبر میں امریکہ سے آتی رہے گی۔ جیسے نیکی صدقہ جاری ہے، بنتی ہے، اسی طرح شر بھی، شر نہیں ہے شر، وہ بھی شر باقی بنتا ہے، یہ بات یاد رکھنا، اس لیے بہت ڈرنا چاہیے۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا نا، کسی کو لائک کر لیا، کسی کو کوئی چیز بھیج دی، وہ سمجھتا ہے کچھ نہیں ہوا، اللہ کہہ رہا ہم سب کو لکھ لیتے ہیں۔ امام قرطبی نے اس آیت کے نیچے لکھا ہے کہ ایک تابعی ہے، وہ کہتا ہے میں نماز کے لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا، جلدی جلدی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، کہا جلدی جلدی مت جاؤ، آہستہ آہستہ قدم اٹھاؤ۔ پھر اس نے مجھے سنایا کہ میں محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد کی طرف جا رہا تھا، حضور نے مجھے فرمایا تمہارے ایک ایک نشان قدم کو لکھا جا رہا ہے۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ ہر نشان قدم کو لکھا جا رہا ہے، تو اس لیے تم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ تاکہ زیادہ قدم تمہارے عمل نامہ میں لکھے جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تابعی سے کہا۔ اسی میں یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ بنی سلمہ کے لوگ آئے، کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر مسجد سے بہت دور ہیں، ہم ان گھروں کو بیچ کر مسجد کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھروں میں رہو، گھر جتنا دور ہے اتنے زیادہ قدم تمہارے لکھے جائیں گے۔ اس حدیث سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے جس کا گھر مسجد سے قریب ہے، افضل یہ کہ اس کو بیچنے مسجد سے دور چلا جائے تاکہ ادھر سے نماز کے لیے آئے گا تو اس کے قدم زیادہ ہو، کیا ہو۔ یہ ترجمہ بھی آثار کا ہے، یعنی تمہارے ہر عمل حتیٰ کہ نشانات قدم بھی محفوظ ہے، کیا ہے، ان کو لکھا جا رہا ہے، اور مرنے کے بعد جب زندہ ہوگا ساری چیز اس کے سامنے ہوں گے، اس کے مطابق اجر کریم ملے گا۔ آپ کہیں گے کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں، اتنے زیادہ نشان قدم ہیں، اور ایک اور تفسیر بھی میں نہ بھولوں، امام راضی نے یہ تفسیر بھی لکھی ہے، ما قدموں کی تفسیر ہے تمہاری نیتیں، وآثارہم سے مراد ہے تمہارے اعمال۔ پہلے آدمی نیت کرتا ہے پھر عمل کرتا ہے نا، نیت مقدم ہوتی ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تم نے ارادہ کیا نا یہ میں کروں گا یا نہیں کروں گا، یہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو عمل کرے گا یا نہیں کرے گا اس کو الگ سے لکھ لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں یار، جب اتنا پہرا ہے تو پھر ہوشیار رہنا چاہیے، نہیں ہوشیار رہنا چاہیے؟ ہاں، کسی دفتر میں جاتے ہیں، ادھر لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے، وہ سب ایسے صوفی ہو کر گزر جاتے۔ وہ دوسرا اگر کچھ شرارت کرے، وہی نوے کیمرے تھے، چپ چپ خبر مت کرو، ہاں تو یار وہ کیمرہ لوڈ شیڈنگ ہو گئی تو وہ کیمرہ کام نہ کرے، کبھی کوئی بٹن غلط لکھ گئی اس کے ریکارڈ ختم ہو جائے گی، یہ تو اللہ کا کیمرہ ہے۔ وَنَكْتُبُ، ہم لکھ رہے ہیں، ما قدموا، وہ اعمال جو لوگوں نے پہلے بھیجا ہے، وآثارہم، ان اعمال کو بھی لکھ رہے جو ان کے بعد باقی رہیں گے۔ اور یاد رکھو ہمارے لیے لکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، احصیناہ، ہم نے محفوظ کیا ہے، فی امام مبین، کھلی کتاب کے اندر، لوح محفوظ میں سب موجود ہے، امام مبین۔
حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت مولانا نانوتوی قدس سرہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت لوح محفوظ کدھر ہے جو سب چیزیں اس میں ہیں؟ قرآن میں یہ بار بار ہے کہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں ہیں، وہ کدھر رکھا ہوا ہے؟ یہ آپ کہیں گے آسمان ہے، تو سارے آسمان بھی تو اس کے اندر ہے، ساری زمین بھی اس کے اندر ہے، سارا کچھ۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ، ایسا عالم 1000 سال کی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا ہے، اتنے اونچے پایہ کے محقق عالم۔ دارالعلوم دیوبند کے جو بانی ہیں، جنہوں نے دیوبند کو بنایا، ہندوؤں سے مناظرہ فرماتے تھے، سکھوں کے ساتھ جتنے بھی بے دین طبقے ہیں، کوئی ان کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا تھا۔ حضرت کا جواب سنیے، قاری صاحب نے یہ فرمایا، حضرت قاری صاحب پوتے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے دارالعلوم دیوبند کے مہتمم، تو فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ جو لوح محفوظ ہے نا، لوح محفوظ سے مراد اللہ تعالیٰ کا حافظہ ہے۔ واہ سبحان اللہ، کیا جواب ہے! یار ہمارے حافظے میں ہزاروں چیزیں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ جو حیدرآباد میں رہتا ہے وہ سارا حیدرآباد اس کے دماغ میں نہیں ہے، یہ وزیرستانیوں کے دماغ میں وزیرستان کے پہاڑ نہیں ہے، یہ ہزارہ والوں کے دماغ میں وہ ہزارہ کی سڑکیں نہیں ہیں۔ اگر آنکھیں بند کرے اپنی پوری زندگی، عمرہ کے لیے گیا تھا، وہ سارا سفر اس کے دماغ میں ہے، سعودی عربیہ کی بلڈنگیں اس کے دماغ میں، اتنا چھوٹا سا تو سر ہے، اس میں یہ ساری چیزیں ہیں، محفوظ ہے، حافظہ دماغ کے اندر۔ فرمایا لوح محفوظ اللہ کے حافظہ کا نام ہے۔ تو اللہ کے حافظہ میں کوئی چیز ایسے ہو سکتی ہے کہ موجود نہ ہو؟ تعبیر دیکھو، اگر وہ اور چیزیں بیان کرتے، دلائل دیتے، سمجھتا ہی نہیں کیا ہے۔ امام مبین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر چیز محفوظ۔ جب کوئی چارہ نہیں ہے، ہاں کیا کرے؟ یا معاشر الجن والانس، ارے جنوں، ارے انسانوں، ان استطعتم، اگر طاقت ہے تمہارے اندر، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، بھاگ جاؤ ہماری زمین سے، نکل جاؤ، نر کا بچہ ہے، کراس کرو آسمان کو۔ لا تنفذون الا بسلطان، جب تک خدائی طاقت کسی کے پاس نہ ہو وہ یہاں سے بھاگ نہیں سکتا۔ تمہارے پاس کون سی طاقت ہے جو تم زمین آسمان سے بھاگو؟ سیدھے ہو جاؤ، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں سیدھے ہونے کے بغیر۔ اس طرح کوئی باپ اپنے بچے کو سمجھا سکتا ہے؟ ماں اپنے بیٹے کو سمجھا سکتی ہے؟ یہ قرآن کا کمال دیکھ۔ اس سورہ یاسین چونکہ ہم بہت پڑھتے ہیں اس لیے میں اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، ترجمہ کے ساتھ اس کو پڑھو تاکہ مزہ بھی آ جائے، خوف بھی پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ وَنَكْتُبُ، ہم لکھتے ہیں، ما قدموا، جو اعمال پہلے بھیجے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے اعمال کو۔ یہ بلڈنگیں بھی لکھیں گے جو حرام کما کما کر کھڑی کیا، یہ جو بڈھے ہر دوسرے دن ایک پراپرٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ سب لکھا جائے گا۔ یہ پراپرٹیوں والے جو لوگوں کو طول العمر، لمبی امیدیں پیدا کر کر کے گناہوں میں مبتلا کر رہا ہے، یہ بھی سارا لکھا ہوا ہے۔ یہ پراپرٹی والے کو جب قبر میں پیش کریں گے نا، یار تم نے تو چائنا کی زمینوں تک بیچا تھا ظالم، پاکستان سے نکل کر، سمجھے نہیں سمجھے؟ ابھی ذرا دکھاؤ کدھر ہے وہ تمہاری زمین ہے۔ اب نہیں دیکھتے ہو کتنا لوگوں میں حرص پیدا کرتے ہیں یہ لوگ؟ اللہ مان واللہ، چانس کی زمین آ گئی ہے۔ حاجی صاحب ہمت کرو، ایسی چانس پھر نہیں ملے گی۔ حاجی سوچتا ہے یار چانس ہے تو اب ایکسیلیٹر دے دو، گاڑی میں اپنا تیل توڑا ہے تو چوری کا تیل بھر دو تاکہ گاڑی 160 کے رفتار سے جائے۔ وہ پراپرٹی کی الاٹ نہیں ہوئی ہے کہ آج ہی کلٹی ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ کل مجھے بتایا وہاں جو ہے نا ایک صاحب نے کہ اچانک جو ہے نا میرے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، حالانکہ وہ بالکل جوان آدمی ہے، موٹر سائیکل پر کنٹینر نے مار دیا، وہ زخمی ہوا اسپتال میں۔ ہم اسپتال میں تھے، دادا جان مر گیا، یہ کل کا واقعہ۔ پھر ہم دادا کے جو ہے نا تدفین تجہیز کیا کہ ابا ٹھیک ہو جائیں گے، تیسرے دن ابا مر گیا۔
حاجی صاحب ایسی دنیا میں رہتے ہیں، کہاں کی پراپنٹیاں ہیں، کہاں کی لمبی امیدیں ہیں، کہاں کی چاند سے ڈھونڈ رہے ہو؟ پاگلوں کی دنیا میں رہتے نہیں رہتے؟ لولا الحمقاء لخربت الدنیا، دنیا میں سب بے وقوف رہتے ہیں، عقل مند وہی تھے جو مدینہ میں رہتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 40 سال کے بعد کوئی مدینہ والا دنیا کا کام نہیں کرتا تھا، 40 سال فائنل ہو گیا۔ ہمارا تو شروع 40 سال سے ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ وہ اپنے بچے کو سامنے بٹھا کر ایسی گالیاں دے، خرز ہوئے یعنی زخرم تیزمز ہوئے، یہی مطلب ہو گیا نا؟ ہاں، یعنی گالیوں میں بابا رخصت ہو جاتا۔ قرآن کہہ رہا ہوں یہ سارے لکھ رہے ہیں۔ تو ہوشیاری سے قدم اٹھاؤ حاجی صاحب، ہو بہت ہوشیاری سے اپنا حساب کتاب صاف کرنے کی کوشش کرو۔ پھر یہ امید مت رکھو بعد والے کریں گے۔ ارے باباؤں سے میں پوچھتا ہوں، تم نے اپنے باپ دادوں کے لیے کیا خاک کیا ہے؟ ایک چیز تو سناؤ۔ جب ہم نے نہیں کیا تو ہمارے بچے کریں گے۔ شکر ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو لعنت نہیں بھیجتے، ہمارے بچے لعنت بھیجیں گے۔ ہاں، ایسے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں، آ گیا میرا بیٹا یہ کرے گا، میرا پوتا یہ کرے گا، خاک نہیں کرے گا، صرف گالیاں سنائیں گے تم، اور ایسے اڑائیں گے تمہاری ان جائیدادوں کو۔ تم نے دن رات کو ایک کر کے حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر جائیدادیں بنائی، وہ ٹھکے کے باپ بیچ کر جو ہے نا جا کر سموسے و پاپڑ کر کے کھا جائیں گے، ہے یا نہیں؟ تو یہ آیت یاد رکھو، وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز، احصیناہ، ہم نے اس کو محفوظ رکھا ہے اپنے پاس، وہ محفوظ ہے فی امام مبین، واضح کتاب کے اندر، کوئی آگے پیچھے اس میں نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے دے، اس خبیث دنیا سے ہمارے دل کو نکال دے۔ ایسا مقناطیس کی طرح چپک گئی ہے ایسے ہم کو، یہ صوفیوں کو زیادہ چپک گئی ہے۔ میں نے آج صبح درس میں سنایا تھا کہ پاکستان کے بارے میں سروے رپورٹ ہے، عالمی سروے رپورٹ، کہ پاکستان فراڈ میں 1 نمبر ہے، بے ایمانی میں، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ دین کے کام پاکستان میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ جتنے مدرسے یہاں ہیں نا کسی ملک میں نہیں ہیں، جتنی مسجدیں یہاں ہیں، جتنی خانقاہیں، جتنے تبلیغی مراکز، ان کو گمراہ کیا ہوا ہے کہ تمہاری داڑھی ہے، تمہارے کپڑے سفید ہے، تم نماز پڑھتے ہو، تم روزہ رکھتے ہو تو جنت تم نے خرید لیا، مرضی کچھ کرو۔ وہ بیچارہ ڈرتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، روزہ نہیں رکھتا ہوں، یا اللہ پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ۔ یہ میں نے سروے نہیں کیا، مجھ سے ناراض مت ہو جاؤ، گوگل میں موجود ہے، یہ عالمی سروے رپورٹ۔ حج میں پوری دنیا میں پاکستان دوسرے نمبر پر ہے، اتنا حاجی ادھر بہت، اتنا پاک ملک ہے۔ یہ کلمہ کی بنیاد پر ہم نے اس کو بنایا۔ پاکستان اور مدینہ طیبہ ہم مانا ہے، پاک کا مانا مدینہ، طیبہ کہہ رہا ہوں، استان فارسی کا لفظ ہے، اس کا مانا بستی، مدینہ مانا بستی، طیبہ مانا پاک، پاک مانا طیبہ، استان مانا مدینہ۔ یہ نام ہی بنا ہے، یہ نام بنانے والا خود لندن میں مدفون ہے۔ پاکستان یعنی مدینہ طیبہ، واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ اور آزاد ہوا 27 رمضان کو، جھنڈا اٹھایا مولانا شبیر احمد عثمانی جیسے ولی اللہ نے، اور گت کیا بنایا ہم نے ملک۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ یہ غلط ہے، وہ غلط، سب آرام سے بیٹھے ہوئے نا سارے حرام خور۔ اے جبرائیل آ جاؤ، ہمارا وزیر اعظم بن جاؤ۔ اچھا، گدھوں کے اوپر جبرائیل علیہ السلام آ کر حکومت کریں گے؟ کن پاگلوں کے دنیا میں رہتے ہو؟ پھر ہر ایک شخص یہ سمجھتا ہے میں ہدایت یافتہ ہوں، باقی سب گمراہ ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے انقلاب سب کے اندر آ جائے میرے بغیر، میرے اندر کوئی انقلاب نہیں ہونا چاہیے۔
اور سب بدل جائیں، میں اسی طرح خبیث رہوں جیسے ہوں۔ خدا کا خوف کرو بھائیو، دیے سے دیے جلتا ہے۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، مجھے بابا دیکھے گا ٹھیک ہو جائے گا، بابا کو رفیق دیکھے گا ٹھیک ہو جائے گا، زید دیکھے گا، آہستہ 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 دیے سے دیے جلے گا، ہے یا نہیں؟ اب اگر بابا تھوڑا سا اچھا ہے، مجھے دیکھے گا کہ یار یہ ملا ایسا حرام خور ہے، سوچے کہ یار میں تو ملا بھی نہیں ہوں، اس کا مطلب کوئی گنجائش ہے ورنہ یہ کیوں کر سارے فراڈی بیٹھے ہوئے۔ اور پھر ہمارا عجیب، لوگ بھی عجیب ہے، جنت الفردوس کے علاوہ کسی اور جنت میں نہیں جاتے یہ لوگ، پاکستانی لوگ نے 8 جنتیں اللہ نے بنائی ہے، باقی اوروں کو دے دے، ہمیں سیدھا سیدھا جنت الفردوس میں لے جائے۔ کبھی خیال نہیں آیا کہ دوزخ کے جو 7 طبقے ہیں ان میں سے کس میں جانا ہے؟ ہاں، اس کا تو خیال ہی نہیں آیا۔ لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، 7 دروازے دوزخ میں رکھے، ہر دروازے سے ایک طبقہ کو گزاریں گے، اس کا کبھی خیال بھی نہیں آیا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ ہمیں سمجھ دے دے، اللہ ہمیں ہدایت دے دے، یہ قرآن ہمارے دلوں میں اتار دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔